ان 4 مصروں سے ان کو بلانا چاہتے ہیں۔ نبی کا چاہنے والا کوئی دنیا دار تھوڑی ہے، نبی کا چاہنے والا کوئی دنیا دار تھوڑی ہے، غلام احمد مختار ہے گدار تھوڑی ہے۔ زمین سے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالا، زمین سے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالا، کہ انگشت رسالت ہے کوئی تلوار تھوڑی ہے۔ جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد انیس صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق اللہ العظیم۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اب تو تشریف لے آئیں، آ جائیے جو باہر کھڑے ہوئے پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی لگ جائے گی، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ ہی سے کہا جا رہا ہے علماء کرام، حفاظ حضرات، اہل علم، دانشوران قوم و ملت اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آپ کا یہ پروگرام پچھلے سالوں کی طرح اللہ کرے کہ کامیاب ہو، اپنی منزل تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچے، ساری رکاوٹوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح ماضی میں سارے پروگرام کامیاب رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی کامیاب اور کامران فرمائے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ان حضرات کا جنہوں نے مجھے آنے کی اور اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ان کی محبتوں کا، ان کی عنایتوں کا، ان کی توجہات کا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ شکریہ۔ کمیٹی والے جو یہ پروگرام کرتے ہیں، اس سے ان کے حوصلے کا، ان کے عزم کا، ان کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے حوصلے کیسے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں۔ دین کے نام پر کسی جلسے کا انعقاد کرنا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مجلس لگانا، لوگوں کو مدعو کرنا،
خاص کر اس میں علماء کو مدعو کرنا، اہل علم کو بلانا، یہ اس پروگرام اور جلسے کی کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اگر عالم اس پروگرام میں ہوں گے، دیندار حضرات اس میں شریک ہوں گے، تو علم کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اور جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، کہ جس پروگرام میں، جس جلسے کے اندر اللہ کا تذکرہ ہو، رسول اللہ کا تذکرہ ہو، آخرت کی باتیں ہوں، جنت دوزخ کی باتیں ہوں، فرشتوں کا ذکر خیر ہو، اچھی باتوں پر تبادلے خیال ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر اس مجلس کے اندر، اس پروگرام کے اندر صرف انسان نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت اس فرشتے، اس پروگرام میں، اس جلسے میں، اس مجلس میں شرکت کے لیے اپنے معصوم فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور فرشتے اس پروگرام کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحم کو حکم کرتے ہیں، اپنی رحمت کو آرڈر کرتے ہیں کہ جاؤ دیکھو فلاں جگہ پروگرام ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اہل علم ہیں، وہاں دیندار ہیں، اس جلسے میں نمازی شریک ہیں، اس جلسے کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے والے شریک ہیں، جاؤ وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے اللہ کہتے ہیں جاؤ اور نازل ہو جاؤ، برس جاؤ اس پروگرام پر، رحمت سے کہتے ہیں جاؤ اپنے وجود کے ساتھ، اور کوئی فرد اس پروگرام کا بچنے نہ پائے، جس کے سر کے اوپر، سر سے لے کر پیر تک اس کو ڈھانپ نہ لینا، کوئی بچنے نہ پائے۔ جیسے ہم کمبل اور لحاف میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایسے ہی رحمت، اللہ کی برکت ان جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو ڈھانک لیتی ہے۔ موٹا کمبل ہوگا تو ٹھنڈ نہیں محسوس ہوگی، موٹا لحاف ہوگا تو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جتنی توجہات کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ اور جن احساسات کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ ہم ان پروگراموں میں شرکت کریں گے، اسی اعتبار سے رحمت اور اللہ کی برکت ہم کو اپنے آغوش میں لے گی۔ اب یہاں اللہ ہمارے جذبے کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ پروگرام میں آیا ہے کس نیت سے آیا ہے، ارادہ اس کا کیا ہے، منشا اس کی کیا ہے، یہ کیا نیت لے کر آیا ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی، جیسا ہمارا ارادہ ہوگا، جیسی ہماری چاہت اور منشا ہوگی، اللہ کا ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم
اپنے تئیں جتنا چاہیں اس رحمت سے آج کی رات میں فائدہ اٹھا لیں، اس برکت سے آج کی رات میں فائدہ اٹھا لیں۔ یہ ہمارے اپنے نیت پر، ہمارے اپنے ارادے پر، ہماری اپنی منشا پر یہ مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا انحصار ہماری نیت پر ہے۔ ہماری نیت صاف ہوگی، ہمارا ارادہ صاف ہوگا تو اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ غسل جنابت کرنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دیں اور فرائض نہ ادا کریں، منہ بھر کے کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں، پورا دن سمندر میں تیرتے رہیں، پاک ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے؟ آپ لوگ بتائیے، سمندر میں چھلانگ لگا دیں جنابت کی حالت میں، ہم ناپاک ہیں، ہم نے سمندر میں چھلانگ لگا دیا پاک ہونے کے لیے، لیکن پہلا فرض کیا ہے؟ غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے کسی کو؟ پہلا فرض کیا ہے غسل کا؟ اچھا آپ لوگ شاید ناپاک نہ ہوتے ہوں، لیکن جہاں آج کل ہم رہ رہے ہیں لکھنؤ میں، وہاں لوگ ناپاک ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں، پہلا فرض یہ ہے، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو منہ بھر کے کلی کریں گے، منہ بھر کے یاد کر لیجئے، اگر یاد نہ ہو منہ بھر کے کلی کریں گے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے، ناک میں پانی پہنچائیں گے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن کو اچھے سے رگڑ کے صاف کریں گے، مل کر نہائیں گے کہ کہیں بال برابر خشک نہ رہنے پائے۔ یہ تین فرض جب کریں گے ہم پاک ہو جائیں گے، اور اگر یہ تین نہ کریں، پورا دن تیرتے رہیں، پورا دن سمندر میں ڈبکی لگاتے رہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ پاک ہوں گے؟ نہیں پاک ہوں گے، نہیں پاک ہوں گے۔ جیسے سمندر میں گئے پیاسے چلے آئے، منہ نہیں کھولا، وہی حال ہمارے ان پروگراموں کا۔ ہم آئے پوری رات بیٹھے رہے، اپنی نیند خراب کی، واہ واہ بھی کیا، شرکت بھی کی، اور پیسہ بھی خرچ کیا، خوب پیسہ خرچ کیا، خوب نیند خراب کی، لیکن نیت صحیح نہیں تھی، ارادہ صحیح نہیں تھا، تو کیا ملے گا؟ جیسے سمندر میں ڈبکی لگانے والا، وہ تیرنے والا، دن بھر نہانے والا، اس نے تین کام نہیں کیے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہم یہاں آئے، شرکت کی، نیند خراب کی، پیسہ خرچ کیا، وقت بھی لگایا، نیت صاف نہیں کی، ہم بھی خالی ہاتھ واپس ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اور نیت اگر صاف ہے، اچھا نیت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ ابھی اگر پوچھا جائے تو ہر شخص کہے گا نیت ہماری صاف، ہماری نیت میں کیا کھوٹ ہے؟ ہماری نیت تو صاف، ہمارا ارادہ نیک ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم دینی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، ہم جلسہ سیرت النبی میں آئے ہیں، ہم نعتیہ مشاعرے میں آئے ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نظم کی شکل میں پیش کی جائیں گی، نثر میں پیش کی جائیں گی۔ ہم کو یہاں سے فائدہ پہنچے، اور جو باتیں ہمارے سامنے دین کی آئیں، ہم ان پر عمل کرنا آج ہی سے شروع کر دیں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے، پہلی نیت کہ وہ دین کی باتیں جو ہماری زندگی میں نہیں تھیں، ہماری زندگی ان دین کی باتوں سے خالی تھی، آج وہ دین کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اب آج کے بعد ہم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نیت، یہ نیت، یہ ارادہ۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، تو فجر کی اذان تک ہم بیٹھے رہیں گے، چلے جائیں گے، کچھ نہیں ملنے والا،
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت اپنی صاف کریں، نیت اچھی کریں، ارادہ اپنا نیک بنائیں کہ جو باتیں یہاں دین کی باتیں ہم تک پہنچیں گی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ نیت کرتے ہیں آپ لوگ نیت کرتے ہیں؟ بتائیے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ جتنے لوگوں کی نیتیں خالص ہیں پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق بھی، آپ نے میری بات کی قدر کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ایک گزارش اور ہے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو سننے بھی مزہ۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ تو تمہید تھی، تمہید مجھے نہیں باندھنا تھا، وقت مختصر تھا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوگی، جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں بس 3 باتیں پوزیٹیو اور 3 نگیٹیو، 3 مثبت 3 منفی، 3 بات کام کرنا ہے اور 3 سے بچنا ہے، بس اسی آیت کی روشنی میں بات کروں گا، بہت مختصر 10 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کے اور شعراء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جذبات اور اس وقت آپ کی منشا اور ارادہ کیا ہے، میں اس میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ جو لوگ جمعے کے دن خطبے سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور خطبہ غور سے سنتے ہیں، اور انہوں نے میری اس آیت کو بھی سنا ہوگا، وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہی آیت ہے جو بر صغیر کی اکثر مسجدوں میں جمعے کے دن دوسرے خطبے میں لاسٹ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ پورے بر صغیر میں، ہند پاک، بنگلہ دیش، نیپال، یہ بر صغیر کے ممالک ہیں، یہاں دوسرے خطبے میں لاسٹ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ مولانا بھی پڑھتے ہوں گے، سنا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور اس کے بعد ایک آیت پڑھ کر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نئی بات آپ کو ملے گی۔ آپ زندگی بھر سے سنتے ہیں آیت، کوئی نئی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے۔ قرآن میں 6000 کے اوپر آیتیں ہیں، لیکن آج میں نے، اللہ کا شکر ہے کہ اچانک میرے ذہن میں بات آئی۔ آج کے اس خطاب کے لیے میں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ میرے پاس فرصت ہی نہیں تھی مطالعے کی، بالکل فرصت نہیں تھی مجھے پڑھانے کے لیے، اتنا پریشر ہے، اتنی کتابیں پڑھانی پڑتی بڑی بڑی باریک کہ اس سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ جو آیت ہے ہم سنتے چلے آئے ہیں بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، آج ہم جانیں گے کہ اللہ اس آیت میں کہتا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے اس آیت میں کیا فرمائی؟ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے اللہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کے معنی برابری، عدل کے معنی برابری، توازن برقرار رہے۔ جیسے ترازو میں 2 پلڑے ہوتے نا، کوئی پلڑا جھکنے نہ پائے، کوئی دوسرا اٹھنے نہ پائے، توازن برقرار رہے۔ کس چیز کا توازن؟ کس چیز کا توازن؟ سب سے پہلی تو یہی بات جو میں نے بھی نام لیا، ترازو کا پلڑا۔ ہم کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں، ایک طرف رکھے ہیں بانٹ اور ایک طرف رکھا ہے سامان۔ عدل یہ ہے، عدل کہ بالکل برابر معاملہ ہونا چاہیے، لینے میں برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب دینے کی باری آئے تو تھوڑا سا اٹھا دیں، سامان والا کم دے دیں، جب لینے کی باری آئے تو اس کو تھوڑا جھکا دیں۔ عدل جب گھر کے اندر ہو، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی کے حقوق ہیں، دوسری طرف بوڑھی ماں گھر کے اندر ہے، اس کے حقوق ہیں، کسی کے حق میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ بیوی کا حق جو اس کا ہے وہ دیا جائے، ماں کا جو حق اس کا ہے وہ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ بیوی کے حق کو تو پورا ادا کیا جائے اور ماں بیچاری پریشان رہے۔
ماں بیمار ہے، دوا کا کوئی انتظام نہیں، ماں بھوکی ہے، اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے ماں کے، اس کے ٹھنڈک کا کوئی انتظام نہیں، صحیح رات میں بس رہنے کے لیے اس کا کوئی انتظام نہیں، نہ کپڑوں کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ صحیح رہنے کا انتظام، ساری توجہ بیوی پہ۔ اس کے اپوزٹ بیوی کی طرف کوئی دھیان نہیں، ساری توجہ ماں کی طرف، ماں کا پورا خیال، اچھی بات ہے، اور بیوی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کی طرف امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سسرال سے کچھ آ جائے تو اس کو دے دوں۔ نہایت ناانصافی کی بات، بیوی کا جو حق ہے وہ دیا جائے، ماں کا جو حق ہے وہ دیا جائے، بیوی کا جو حق ہے وہ دیا جائے، باپ کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ اگر نہیں کھلا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ نوجوانوں سنو، باپ اگر راضی نہیں ہے آپ کا تو جنت کا دروازہ اس میں تالا لگا ہے، جنت تو آپ کی ہے، آپ نے عبادت کر کے جنت لے لی لیکن لگا ہے اس میں تالا، کیسے جاؤ گے؟ باپ کو راضی کرو گے تو تالا کھلے گا، جنت میں جاؤ گے۔ یہ بالکل قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ ادھر ادھر کے واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ ہے، اور یہ وہ ہے جو ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں۔ پہلا لفظ عدل، برابر، توازن برقرار رہے۔ بچوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں گھر کے اندر ابھی ان کے کیا حقوق ہیں۔ کہیں اگر پلڑا ایک طرف جھک گیا اور دوسری طرف اٹھ گیا تو یاد رکھیے بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو توازن برقرار نہیں رکھتے، ایک طرف کے پردے کو جھکا دیتے ہیں اور دوسرے طرف کے پردے کو اٹھا دیتے ہیں۔ وہ اٹھنے والا پلڑا چاہے ماں کا ہو، چاہے بیوی کا ہو، چاہے باپ کا ہو، چاہے بھائیوں کا ہو، چاہے بہنوں کا ہو، اور چاہے رشتہ داروں کا ہو، برابر قرآن نے جتنا جس کا حق دیا ہے، حدیث نے جتنا جس کا حق بتایا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، اور نہیں دیں گے تو کب تک کہ آپ اس حق کو دباتے رہیں گے؟ جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے اس وقت تک، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کا حق نہیں دے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ اصول ہے اللہ کا، جیسے شراب پئیں گے گردے خراب ہوں گے، طے ہے گردہ خراب ہوگا، لیور فیل ہوگا اور آپ مریں گے۔ شراب اثر کرے گی بھلے ہی گناہ معاف ہو جائے، شراب پی کر کے احساس پیدا ہوا، توبہ کر لیا، گناہ معاف ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ شراب اپنا اثر نہیں کرے گی؟ کیا گردے کو خراب نہیں کرے گی؟ کیا لیور فیل نہیں ہوگا؟ وہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ تو نیچر ہے، اس کو کہتے ہیں قانون نیچر، قانون نیچر کبھی نہیں بدل سکتا۔ یاد رکھیے شراب پئیں گے گردہ فیل ہوگا، لیور خراب ہوگا، کڈنی فیل ہوگی، لنگز خراب ہوگا، اور ہم موت کا نوالا بن کے رہیں گے۔ پھر دنیا کی کوئی دوا، کوئی علاج ہمیں نہیں بتا سکتا ہے اگر شراب پئیں گے، اگر نشہ کریں گے۔ ممکن ہے کہ گناہ اللہ معاف کر دے، ممکن ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، لیکن شراب اور زہر پینے کے بعد جسم کے سارے اعضاء اندر کے خراب ہوں گے۔ یہی حال یہاں کا ہے، اگر ہم نے توازن برقرار نہ کیا، انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں، برابری کا معاملہ رکھنے میں، سب کے پورے حقوق ادا کرنے میں اگر ذرہ برابر کوتاہی کی تو پھر ہم گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ آج تو ہم طاقت والے ہیں، پیسے والے ہیں، عہدے والے ہیں، بچ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جسم یہ کمزور ہو جائے گا، پیسہ چھن جائے گا، پھر کاہے کا نشہ طاقت کمزوری میں بدل گئی، پیسہ غربت میں بدل گیا، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، پھر کس چیز کا نشہ، کس میں آپ چور ہیں، کس جوانی میں چور ہیں؟ کیا بڑھاپا نہیں آئے گا؟ کیا یہ پیسہ ختم نہیں ہوگا؟ سارے دن دیکھنے ہیں،
اگر اس دن کی خوشحالی چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے باپ کی قدر کر لو، اپنی بوڑھی ماں کی قدر کر لو، اور اپنی بیویوں کو بھی اہمیت دو، سب کو جس کو جتنا حق ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس کی اور بہت بڑی تفصیل ہے جو کہ ابھی اور آگے بات کرنا، اس لیے اس کو یہی ختم کرتے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل برابری۔ آگے کیا فرمایا؟ اچھا ایک تشریح اور تھوڑی سی کر دوں تاکہ آگے والے لفظ سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ کو کسی نے ستایا تو قرآن یہ کہتا ہے اس کو آپ اتنا ہی ستا سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کو ستایا۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی نے ایک گھوسا مار دیا تو قرآن کہہ رہا ہے ایک گھوسا تم مار سکتے ہو، بس دوسرا نہیں مار سکتے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے عدل۔ ایک مارنے کی قرآن اجازت دے رہا ہے، حدیث اجازت دے رہی ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ والإحسان، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک گھوسا یا ایک تماچا مار دیا، عدل نے کیا کہا تھا؟ مار سکتے ہو۔ احسان کیا کہہ رہا ہے؟ معاف کر دو تو نور علی نور، معاف کر دو تو کیا کہنے۔ اگر آپ کو کسی نے ایک گالی دے دی، عدل کا مطلب ہے کہ آپ وہ ایک گالی دے سکتے ہیں، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ جس کا جتنا حق ہے اتنا تو دیں ہی، تھوڑا سا بڑھا کے دے دیں۔ آپ کو کسی نے کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، عدل کا مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی عدل، اتنا ہی بڑا تحفہ، اتنا ہی بڑا ہدیہ آپ اس کو دے۔ مثال کے طور پر یہ جو نیوتا ہوتا ہے نا، اس سے مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو آپ کے گھر میں کسی نے 500 روپے نیوتا دیا، عدل کہتے ہیں آپ اس کی شادی میں جا کر 500 دے دیجئے، یہ عدل ہے۔ اب شاید آپ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ 500 جا کے دے دیے، یہ ہے عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ تھوڑا بڑھا کے دے دے، تھوڑا بڑھا کے دے دے۔ آپ کو کسی نے اپنے گھر میں گوشت کھلایا، گوشت کی دعوت کی، تو آپ جب اس کی دعوت کریں اپنے یہاں تو گوشت کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا بھی کھلا دے، اس کے بعد تھوڑی کافی بھی پلا دے، یہ ہے احسان، یہ احسان۔ آپ کسی کی گاڑی لے کر گئے مانگ کر کے ضرورت کے لیے، عدل کیا ہے؟ اگر اس میں 1 لیٹر تیل تھا تو 1 لیٹر آپ بھروا دیں، یہ ہے کیا؟ عدل۔ احسان کیا ہے؟ تھوڑا زیادہ اس میں بھرا دیں۔ اب بتاؤ عدل کرو گے تو وہ بندہ خوش ہوگا کیا احسان کرو گے تو وہ بندہ خوش ہوگا؟ احسان سے زیادہ خوش ہوگا نا، کیونکہ جب آپ نے گاڑی مانگی تھی 1 لیٹر تیل تھا، اور جب واپس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں 1.5 اور 2 بھرا دیا، دوبارہ آپ کو لین لگانا پڑے گا اس کے یہاں، پہلی مرتبہ میں فوراً آپ کو گاڑی دے دے گا۔ آپ جہاں کہیں گے کہ بھائی گاڑی کی ضرورت ہے مجھے جانا، ارے لے جائیے فوراً، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جب میری گاڑی لے کے جاتا ہے تو جتنا تیل ہوتا ہے اس سے زیادہ بھروا کے دیتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم پر عمل کریں گے تو محبتیں بڑھیں گی، تعلقات مضبوط ہوں گے، اور ہمارا کام کہیں رکے گا نہیں۔ یہ احسان ہے، احسان، عدل سے بڑھ کر احسان۔ احسان وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل کشادہ ہیں، جن کے دل وسیع ہیں، کشادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے نا آپس میں، ارے اس کا دل بہت چھوٹا ہے، اس کا دل بہت چھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ دل چھوٹا کا مطلب وہ ہاتھ بہت سمیٹ کے رکھتا ہے، دسترخوان بہت چھوٹا رکھتا ہے، وہ گاڑی میں تیل اتنا ہی بھراتا ہے جہاں تک اس کو جانا ہے، بس وہ زیادہ بھراتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا دل بڑا تنگ ہے، ہاتھ بہت چھوٹا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کم ہوتی ہے۔ اور جو اپنے دسترخوان کو وسیع کر کے رکھتا ہے، آپ کے گھر کوئی آیا نہیں بغیر چائے پیے ہم نہیں جانے دیں گے،
یہ آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، آپ کے دروازے پہ آ گیا، نہیں بھائی بغیر چائے پی آپ نہیں جائیں گے. پہلے تو اگر باہر کا ہے وہ تو کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا، اور اگر محلے کا ہے، گاؤں کا ہے، تو بغیر چائے پیے نہیں جائے گا. یہ ہمارا اسٹیٹس ہونا چاہیے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہونا چاہیے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے، اور ہم نے یہ سب کچھ بھلا دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آنے والا ہے، اس نے فون کیا، بھائی گھر پہ ہیں، میں آنا چاہتا ہوں. ارے میں یہاں نہیں ہوں، میں چاند پور ہوں. گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بتا رہے ہیں میں چاند پور، بانسورا اور محمود آباد میں، اور گھر کے اندر بیٹھے. یہ کتنی بڑی وبا اس موبائل نے پھیلا دیا، کتنا بڑا جھوٹ بیٹھے بٹھائے گناہوں کا گٹھر اس نے لگا سر پہ لاد دیا. پھری کا گناہ کالی، میں یہاں نہیں. ارے آپ نہیں ملنا چاہتے، آپ صاحب کہہ دیں کہ بھائی میں کسی کام میں مصروف ہوں، کسی دوسرے ٹائم ملاقات ہو جائے گی. آپ اتنا کہہ دیں میں تھوڑا کام میں مصروف ہوں، بزی ہوں، کسی دوسرے ٹائم ملاقات ہو جائے گی. اتنا کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اتنا کہنے میں سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. آپ کہہ دیں بھئی اس وقت میں مشغول ہوں، مصروف ہوں. 2 جملے یاد کر لیجئے، مصروف ہوں یا مشغول ہوں، کسی دوسرے ٹائم ملاقات ہو جائے گی. آپ گھر میں ہیں بھی، جھوٹ بھی نہیں ہوا اور ملاقات سے بچ گئے، کسی دوسرے ٹائم مل لیجئے گا. نہیں میں تو فلانے جگہ ہوں، اور میں تو سفر پہ ہوں، اور میں تو فلانے گاؤں میں ہوں. جھوٹ بھی بول رہے ہو، بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہو. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک منہ من نتن ما جاء بہ. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو اس کے پاس موجود ہے، رحمت کا فرشتہ، اس بندے کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. جھوٹ میں بدبو ہوتی ہے، سنڈاس ہوتی ہے. تو ایک تو یہ عدل اور احسان. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. دیکھیے قرآن کی تعلیم کتنی پیاری تعلیم ہے. یقین مانیے کسی مذہب میں ایسی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی جتنی پیاری، جتنی شاندار اور جتنی جاندار اور جتنی تابناک قرآن کی تعلیم ہے. کیا کہہ رہا قرآن؟ پہلے تو کہا عدل کرو، اس کے بعد کہا احسان کرو، اور اس کے بعد کہا ایتاء ذی القربى. غریب رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان پر خرچ کرو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. کہیں ملے گی آپ کو اس سے زیادہ شاندار، اس سے زیادہ اچھی تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی. آپ بدھزم کی کتابیں پڑھ لیجئے، ہندوازم کی پڑھ لیجئے، دنیا بھر کے مذہبوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن سے زیادہ شاندار تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ ساری ویدیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے گرنتھ پڑھ جائیے، آپ بدھسٹوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور آپ گرو نانک کی وہ کتاب اٹھا کے، کہیں بھی آپ کو قرآن جیسا پیغام، قرآن جیسی تعلیم نہیں ملے گی. کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو. اب بتاؤ وہ رشتہ داری جس میں جو 5 سال یا 10 سال سے کمزور چل رہی ہے، بیچ میں کچھ باتیں چل رہی ہیں یا کچھ باتیں پیش آ جانے کی وجہ سے رشتہ داری کمزور ہونے لگی، اگر آپ ان کا خیال رکھ لیں گے، کچھ تحفہ ان کے ہاں بھیج دیں گے، کچھ ہدیہ بھیج دیں گے. مثال کے طور پر ٹھنڈک آ رہی ہے، ٹھنڈک میں جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ اگر آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں بھیج دیں گے، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا، کتنا خوش ہوگا، کتنی دعائیں دے گا وہ. ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر جن سے کوئی تعلق نہیں ان پہ خوب خرچ کرتے ہیں. ان سے مت پوچھے کتنا خرچ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ وہاں نام ہوگا، وہاں ناک تھوڑا اونچی ہوگی، وہاں اسٹیٹس ہائی ہوگا. اور رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے
عزیزوں پہ خرچ کریں گے کوئی نام تو ہوگا نہیں، لوگ یہی کہیں گے ارے رشتہ دار ہی تو تھا، خرچ کر دیا تو کیا بہت بڑا کام کر دیا۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلے آپ کے پیسوں کا اگر کوئی مستحق ہے آپ کا گھر اور پھر آپ کے رشتہ دار۔ آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریے، وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، جو بھی ہوں، اگر غریب ہیں تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان پر خرچ کریے۔ اب اگر ہر آدمی اپنے پر اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے لگے، اور خرچ کرنے کا آسان طریقہ کبھی کبھار کسی بہانے سے کوئی دعوت کر لیجئے ان کی، کسی بہانے سے، کسی موقع کے اوپر، جیسے پروگرام ہوا آپ سب کو بلائیے، رشتہ داروں کو، آئیے ہمارے یہاں پروگرام ہے، دسترخوان وسیع کر دیجئے۔ عید کے موقع کے اوپر سارے رشتہ داروں کو بلائیے، میں نے کہتا سب کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلائیے، بقرعید کے موقع پر بلائیے، کوئی بھی تقریب ہو، عقیقے کی ہو، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، یہ لفظ یاد رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، دسترخوان وسیع کریے، ان کو کھلائیے، اور ہو سکے تو کچھ تحفہ ہدیہ دے کر واپس کریے۔ اگر ہر شخص یہ کرنے لگے، بتائیے رشتہ داریاں ٹوٹیں گی کہ بڑھیں گی؟ رشتہ داریاں ٹوٹیں گی یا مضبوط ہوں گی؟ مضبوط ہوں گی نا۔ اور جب رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے تو ایک بات اور سن لیجئے، یاد آ گئی، حدیث کی بات ہے، رشتہ داری جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اس کو جسم دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ جسم۔ جیسے یہ جسم ہے، یہ رشتہ داری جسم کی شکل میں اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ فلاں بندے نے میرا خیال رکھا ہے، فلاں بندے نے مجھے تحفہ دیا ہے، فلاں بندے نے میری بھوک کی رعایت کی، مجھے کھلایا ہے، فلاں بندے نے میری پیاس کا خیال کیا، مجھے پلایا ہے۔ اے اللہ تو بھی اس کی رعایت رکھنا، تو بھی اس کا خیال رکھنا۔ اب بتائیے رشتہ داری جو معصوم ہے، جس کو اللہ نے بنایا، معصوم بنایا، وہ رشتہ داری جب اللہ کے دربار میں جا کے کہے گی تو کیا اس کی بات اللہ نہیں مانیں گے؟ رشتہ داری کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھے جوڑ کے رکھا، اس کو بھی جوڑ کے رکھیے گا۔ اور اگر ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ نا اتفاقی، رشتہ داروں کے سلسلے میں ہم نے ہاتھ تنگ رکھا یا توڑ والی باتیں کی، رشتہ داری کو توڑا، جوڑنے کے بجائے توڑا، تو یہی رشتہ داری اللہ کے دربار میں کہتی ہے اے اللہ فلاں بندے نے مجھے توڑ دیا، فلاں بندے نے میرا خیال نہیں رکھا، اے اللہ اس کو بھی تو جا کے توڑ دے، اس کا بھی تو خیال مت رکھنا، اس کو برباد کر دے، اس کے گھر میں بھوک، مرض، بیماری، پریشانی، آفتیں، مصیبتیں اے اللہ اتار دے، نازل کر دے، ڈال دے۔ اب بتاؤ ہم نے رشتہ داری توڑی، اللہ مصیبتیں ڈال رہا ہے، پریشانیاں ڈال رہا ہے، آفتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اور ہم جان بھی نہیں پا رہے، سمجھ بھی نہیں پا رہے بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ آپ نے رشتہ داری کو توڑا، اس رشتہ داری نے جا کر اللہ سے شکایت کی اے اللہ اسے بھی توڑ دے۔ رشتہ داری تین چیزیں، اب تین اپوزٹ نہیں کرنا ہے، تین سے باز رکھنا ہے، وہ تو انشاءاللہ میں 10 منٹ میں مختصر کروں گا۔ آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْضِ۔ فحشا اللہ حکم دیتا ہے وہ برائیاں جو کھلے عام ہوتی ہیں، فحشا کہتے ہیں فحش، پھوہڑ، نہایت گندی حرکت، نہایت ذلیل حرکت، مسلمانوں اس کو چھوڑ دو۔ اللہ حکم کرتا ہے کہ وہ برائیاں جو سر عام کی جاتی ہیں، جس سے دوسرا بھی متاثر ہوتا ہے، چھوٹے اس گناہ کو دیکھ کر کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور محلے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر گناہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور سب طرف گناہ برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ ہرگز اس گناہ کے قریب مت جانا۔
بتائیے، ایک طرف اللہ نیکیوں کا حکم دے رہا ہے اور ایک طرف برائیوں سے روک رہا ہے۔ والفحشاء، جس کے اندر بڑے زنا، چوری، ڈکیتی، چماری، یہ سارے گناہ، ان سے اللہ روکتا ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر جس معاشرے کے اندر یہ برائیاں ختم کر دی جائیں، نہ چوری، نہ چماری، نہ زنا، نہ بدنگاہی، نہ غیبت، نہ کسی کا حق دبانا، اگر معاشرے سے ختم کر دیا جائے اس ناسور کو، کتنا شاندار اور کتنا پاکیزہ اور کتنا پیارا اور کتنا تابنا چمکتا ہوا وہ معاشرہ ہوگا، بالکل صحابہ کے طرز کا وہ معاشرہ ہو جائے گا۔ جیسے مدینے میں صحابہ کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ آپ کے اس گاؤں کا بن سکتا ہے، آپ کا بن سکتا ہے۔ آپ کے دلوں میں آپس میں ویسے محبتیں بن سکتی ہیں، پیدا ہو سکتی ہیں جیسی محبتیں صحابہ کی مدینے میں تھیں۔ لیکن کرنا ہم کو پڑے گا، کوئی اور نہیں آئے گا کرنے کے لیے کہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے۔ ہم چونکہ مریض ہیں، مرض ہمیں لاحق ہے، دوا ہمیں لینا پڑے گا، احتیاط ہمیں برتنی پڑے گی، تب جا کر کے فائدہ ہوگا۔ اور والمنکر، منکر کے معنی بھی گناہ کے ہیں، والبغض، سرکشی، زیادتی، کسی کے اوپر ہم زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا حق ہم سے دب رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، اگر کسی پر ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر اللہ نے ہم کو مالک بنایا، ہمارے انڈر میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان پر کہیں زیادتی نہ ہونے پائے ہم سے، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہمارے گھر میں سب ہمارے ماتحت ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے اور گھر کے لوگ ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، کہیں کسی کے سلسلے میں ہم سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ اگر زیادتی ہو گئی، اللہ کہہ رہا نہیں، یہ زیادتی نہ ہونے پائے، کسی کے سلسلے میں کہیں اگر زیادتی ہو گئی، فوراً اس کے حق کو دیجئے، فوراً اس سے معافی مانگیے اور اس زیادتی کو دور کریے، برابری پہ آئیے، عدل پہ آئیے، احسان پہ آئیے اور خرچ کرنے پہ آئیے۔ اب آپ بتائیں، یہ باتیں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے قرآن کی اس آیت میں جس آیت کو ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں۔ آج تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ میاں نے اس آیت میں کیا کہا ہے، آج ہم کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس آیت میں ہم سے کیا کہا ہے۔ 3 باتیں کرنے کے لیے کہی ہے، 3 باتوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ کرنے والی باتوں میں عدل، برابری کا معاملہ کرنا ہے، اور آگے بڑھ کر احسان، اور زیادہ اگر ہم کسی کو بھلائی کا معاملہ کریں، مثال کے طور پر کسی نے ہم کو 10,000 روپے ادھار دیا، ہم نے کسی سے 10,000 ادھار مانگے، اس نے ہمیں 10,000 دے دیے، اب جب دینے کی باری آئی تو نمبر 1 تو وقت کا خیال کریں، جتنا وعدہ کریں اس سے جتنے دنوں کا اتنے دنوں میں دینے کی کوشش کریں، اور کچھ بڑھا کے دے دیں، کچھ بڑھا کے۔ مثال کے طور پر اس نے وقت پر ہم کو جب ہم نے مانگا اس نے 10,000 ہمیں دے دیا، جب ہم واپس کریں تو 2, 4, 500 اس کو ہم بطور ہدیہ کے دے دیں، یہ میری طرف سے آپ رکھ لیجئے، اس کو آپ سود نہ سمجھیے گا، یہ میں خوشی میں دے رہا ہوں کیونکہ آپ میرے وقت پر کام آ گئے، اس لیے میں یہ 200, 500 میں خوش ہو کر کے دے رہا ہوں، بطور ہدیے کے رکھ لیجئے، ان کو آپ واپس نہ کیجئے گا۔ وہ کتنوں منع کرے لیکن آپ دے دیجئے، احسان، کتنا خوش ہوگا اس کا دل، دوبارہ مانگے گے پھر دے دے گا۔ اور وقت کا خیال رکھیے، جتنا ٹائم لیجئے کوشش کریے کہ 1 دن پہلے دینے کی کوشش کریے، 1 دن پہلے آپ ادا کر دیجئے۔ اور دینے والے سے کیا کہا اللہ کے نبی نے، اگر آپ نے کسی کو 10,000 ادھار دیے ہیں اور آپ نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی 1 مہینے میں بیچارہ نہیں دے پائے گا، اس کو دینے میں 2 مہینے لگ جائیں گے، تو آپ خود اس کے کہیے جا کر کے اچھا ٹھیک ہے 1 مہینے اور ہم نے بڑھا دیا، 2 مہینے کے بعد دے دینا۔ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس یہی بات آخری بات ہے، اس بات کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے جو 1 مہینہ بڑھایا ہے، 1 مہینہ ہر دن جیسے آپ نے یہ نومبر چل رہا ہے، آج 27 تاریخ ہے،
اور آپ سے کسی نے ادھار لیا تھا، اس نے کہا تھا 27 نومبر کو واپس کر دیں گے۔ اب جب 27 نومبر آیا تو وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آج ہم انتظام نہیں ہو پایا، تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور دے دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں 1 مہینہ اور دے رہا ہوں آپ کو، 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ اب آج سے جو آپ کا فائدہ ہوگا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج ٹائمنگ آپ کی ختم ہو گئی پہلے وعدے کی، اب کل سے آپ کی مہلت کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو اس کو مہلت دی ہے اس کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنا پیسہ آپ کا ہے اس کے اوپر قرض کا 10,000 مثال کے طور پر 10,000 ہو، 20,000 ہو، 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، اس سے کم و بیش ہو، ہر پیسے کے برابر یعنی 10,000 اگر ہے تو 10,000 اگر آپ صدقہ کرتے تو کتنی نیکیاں ملتی آپ کو؟ 10,000 صدقہ کرنے کی 1 لاکھ، کیونکہ 1 نیکی اللہ کے ہاں 10 سے بدل جاتی ہے۔ 1 لاکھ نیکی ملتی، ابھی تک تو آپ کو نہیں ملی۔ اب آج کے بعد اگر 10,000 تھا تو ہر دن 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، یعنی ہر دن 1 لاکھ نیکیاں آپ کو ملے گی۔ جب تک وہ واپس نہ کر دے 1 لاکھ نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو ادھر بھی اللہ کے نبی نے کہا نیکیاں کمانا ہے اس کو مہلت دو، اور اس سے کیا کہا؟ وقت کا خیال رکھنا، جو وعدہ کیا ہے اس سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے کی کوشش کرنا، اور کچھ بڑھا کے بھی دے دینا، بطور ہدیہ کے، رشوت سمجھ کے نہیں، خوشی سمجھ کے دے دینا کہ وہ آپ کے وقت پر کام آ گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اگر ہم کریں تو پورا معاشرہ 1 فرد سے لے کر 1,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ تک سب کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ نیت ہماری کیسی ہے، نیت اگر ہماری خالص ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے اور عمل کریں گے، اور عمل کے جذبے سے اگر ہم نے کچھ کیا ہے اور یہاں بات بیٹھ کر سنیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر نیت نہیں اچھی ہے، بس خالی آ گئے، شرکت کر لی، چلیں دیکھیں کیا بھیڑ ہوگی، کیسا ماحول ہوگا، چلیں تھوڑا سا مزے لیتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی نیند ضائع ہوئی، آپ نے اپنی نیند خراب کی، اور وقت آپ کا ضائع ہوا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ نیت خالص ہوگی کہ جو باتیں کہی گئی ہیں انشاءاللہ ان پر ہم عمل کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگیوں میں سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا، جو سکون آپ کو کسی ٹیبلٹ میں نہیں ملے گا، کسی گولی میں نہیں ملے گا، کسی انجیکشن میں نہیں ملے گا۔ روپیہ پیسوں میں سکون نہیں ہے، یاد رکھیے، روپیہ پیسوں میں سکون نہیں ہے، بڑی بلڈنگ میں سکون نہیں ہے، ایسی کمرے میں لگی ہو سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ جو جتنا زیادہ عمل کر رہا ہوگا اس کی زندگی میں اتنا زیادہ سکون ہوگا، اتنا زیادہ اطمینان ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی سکون، اطمینان، چین سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور جتنی ہماری زندگی سنتوں سے دور ہوگی، تعلیمات نبوی سے دور ہوگی، اتنا ہی زیادہ پریشانی، مصیبت، خرافات، ٹینشن ہماری زندگی میں بھرے ہوں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، آپس میں گھر والوں میں محبت ہو، یہ چاہتے ہیں تو نبی کی تعلیمات سے جڑ جائیے۔ نبی کی تعلیمات سے جڑنے میں عافیت ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم جو چاہتے کرتے، جس طرح چاہتے رہتے، پھر اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج اللہ ہماری تعریف کیا کر رہا ہے؟ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تو اہل ایمان ہیں، یہ تو جنت کے مستحق ہیں، بس وہ کام کریں جو جنتی کام ہے، نبی کی تعلیمات سے جڑیں، سنتوں پر عمل کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ ایسا یہ معاشرہ اور ایسا سکون اور ایسا اطمینان اور اللہ کی ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں، ایسی رونقیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہو عوج ثریا پہ مقیم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہوں عوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کریں ایسا کوئی قلب سلیم، دل پاک ہو، صاف ہو، سب کے لیے گنجائش ہو، سب کے لیے جگہ ہو، جو آئے اس کا استقبال، جو ہمارے در پر آئے بغیر چائے پیے واپس نہ جائے، بغیر کچھ اس کو ہدیہ دیے ہم اس کو واپس نہ جانے دیں۔ یہ جس دن سے ہم نے یہ ماحول کریٹ کیا، یہ ماحول بنانے کی کوشش کری، یاد رکھیے یہ چھوٹا سا گاؤں، یہ چھوٹا سا پروا بڑے بڑے شہروں کے لیے آئیڈیل بنے گا، بڑے بڑے شہروں کے لیے نمونہ بنے گا، آئیڈیل بنے گا، لوگ مثال دیں گے۔ آئیڈیل اگر بنانا ہے تو فلاں گاؤں کو بناؤ، دیکھو کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنا اچھا معاشرہ ہے۔ جیسے اللہ نے مدینے کو نمونہ بنایا، مدینے کو پوری دنیا کا آئیڈیل بنایا، پوری دنیا مدینے کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے۔ ایک مدینہ تھا، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی تشکیل طرز مدینہ پر کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی عاقبت دنیا بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، دائیں ہاتھ میں اللہ کی جنت ہے اور اللہ کے بائیں ہاتھ میں جہنم ہے۔ چاہیں تو جنت کے مستحق بن جائیں اور چاہیں تو جہنم کے مستحق بن جائیں۔ یہ سب کچھ ہماری اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنے ارادے اور اپنی نیتوں پر موقوف ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ اور جنت بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ میں اسی گاؤں کا ہوں، اس لیے میرے پر حق بنتا ہے کہ جو ہمارے شعراء ہیں میں ان کا بھی استقبال کروں۔ ہمارے ڈاکٹر شمیم رام پوری صاحب دامت برکاتہم جو استاد الشعراء ہیں، استاد الشعراء سمجھتے ہیں تمام شاعروں کے استاد۔ استاد کا کیا مقام ہوتا ہے؟ کچھ شعراء تو ان کے پوتوں کے برابر ہوں گے اس دور میں۔ اللہ نے جب سے ان کو وہ ہنر دیا، وہ صلاحیت دی کہ ہم لوگ بہت چھوٹے سے تب سے ماشاءاللہ ان کے نعتیں سنتے ہیں، اور آج یہ اپنے عمر کے مطلب آدھے سے زیادہ کراس کر چکے ہیں، لیکن آج بھی اللہ نے ان کی آواز میں جو کشش رکھی ہے، جو جاذبیت رکھی ہے، جو اٹریکشن رکھا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ان کی آواز کو برقرار رکھے، اس میں اور جاذبیت پیدا کرے، ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کو صحت سے نوازے۔ جتنے ہمارے شعراء آج ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں، میں تہ دل سے پوری کمیٹی والوں کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آواز میں اور زیادہ جاذبیت پیدا کرے، آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو صحت دے، طاقت دے، قوت دے، اور آپ کے اندر حوصلہ اور عزم دے کہ آپ باطل طاقتوں کا اپنے اشعار کے ذریعے منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کا نام لے کر چلتے رہیے، انشاءاللہ آپ ہر منزل تک پہنچیں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اس لیے کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، وہ 2 شعر میں وہ بات کہہ دیتا ہے کہ مقرر 1 گھنٹے میں نہیں کہہ پاتا۔ شاعر 2 شعر میں وہ بات کہہ دے گا کہ مقرر 1 گھنٹے میں نہیں کہہ پائے گا۔ شرافت بسوانی صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، بڑے محبوب شاعر ہیں، بہت پسندیدہ لوگوں کے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ اللہ تمام شعراء کی عمر دراز فرمائے، اور یہ حق بنتا ہے مجھ پر کہ میں تمام شعراء کا استقبال کروں۔ مولانا فیصل صاحب بیٹھے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور یہی محبتیں اور یہی الفتیں ہم سب کی یہاں باقی رہیں، اور اللہ ہم سب کو مکے کی، مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اور جنت میں بھی یہی دربار سجے، یہی اسٹیج لگے، اور تمام مقررین خطاب کر رہے ہوں، شعراء نبی کے سامنے مدح سرائی کر رہے ہوں۔ کیا کیفیت ہوگی ڈاکٹر صاحب نبی کے سامنے جب آپ اپنے اشعار گنگنائیں گے؟ یاد رکھیے اللہ آپ کو موقع دے گا، میں اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو موقع دے گا۔ جیسے حسان بن ثابت نے نبی کے سامنے اشعار گنگنائے اور نبی کے طرف سے جاہلوں کو، کفار کو جواب دیا، ہمارے ڈاکٹر صاحب
انشاءاللہ نبی کے سامنے نعت گنگنائیں گے اور نبی ان سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مداثرائی کی ہماری، آپ نے پوری زندگی لگا دی نعت کہنے میں، میری تعریف کرنے میں، آج ذرا میرے سامنے بھی کچھ گنگنا دو۔ صحابہ کی مجلس سے مسلمان بیٹھے ہیں، جنتی بیٹھے ہیں، ذرا دو چار اشعار یہاں بھی پیش کر دو۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے تمام شعراء کو وہاں موقع دے گا، یہی میری دعا ہے۔ سب لوگ دعا کریں اللہ سب کی عمر دراز فرمائے، تمام مصیبتوں سے آفتوں سے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص جو اس وقت کے حالات ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس پر کچھ دیر میں آپ سے گفتگو کروں کیونکہ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، ان سے میں آپ کو باخبر کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات ہی ہیں جو اجازت نہیں دیتے کہ حالات کے خلاف بات کی جائے، اس لیے میں نے اپنے اندر کی کمیاں رکھی ہیں، ورنہ بات تو بہت کچھ تھی۔ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف باطل دندنا رہا ہے، باطل دندناتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کا جھاگ، سیلاب کا جھاگ وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک سیلاب رہتا ہے، اس کے بعد جھاگ بہ جاتا ہے، یہ جھاگ بہ جاتا ہے، باقی وہی رہتا ہے جو پاور جس کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یاد رکھیے ایمان یہ نفع بخش چیز ہے، ایمان یہ نفع دینے والی چیز ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ باطل طاقتیں ایک سے ایک آئیں، ٹکرائیں، چور چور ہو گئی، اسلام آج بھی زندہ ہے، تابندہ رہے گا، قیامت تک تابندہ رہے گا۔ یاد رکھیے آپ مایوس مت ہوئیے، آپ مطمئن مت ہوئیے، آپ ہمت سے کام لیجئے، شجاعت سے کام لیجئے، انشاءاللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم ہی کامیاب ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ اور کہیں فرمایا کہ ہمارا ہی لشکر وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، کہیں کہا ہمارا ہی لشکر کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے کامیابی۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے قدموں کے نیچے، آپ کا انتظار کر رہی ہے کامیابی۔ انشاءاللہ وہ کامیابی ضرور ہم حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔